اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مختلف ویڈیوز پر جو کمنٹس آتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہمارے 50 سال سے عمر کے زیادہ کے حضرات ہیں، جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، وہ اکثر اوقات کمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو جنرل صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا اسٹیمنا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اسٹریسفل لائف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی اسٹریس کی وجہ سے ان کے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف ان کے ذہن پر، ان کے جسم پر، ان کی سیکشول ایکٹیویٹی پر وہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کے آج کل تقریباً یہی مسائل ہیں، کیونکہ وہ حل ڈھونڈتے ہیں مختلف قسم کی دوائیوں میں۔ اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ دوائیوں سے زیادہ اگر آپ حل ڈھونڈنا سٹارٹ کر لیں، جنرل جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں وہ موڈیفیکیشنز لانا سٹارٹ کر دیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو آپ بھر دیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کر دیں، اور خوراکوں کا سہارا لے کر، ایکسرسائز کا سہارا لے کر، مختلف قسم کی ریلیکسیشن ٹیکنیکس کا سہارا لے کر اگر آپ اپنی لائف گزاریں تو یقین مانیں آپ کو دوائی کے بغیر بھی آپ کی جو جنسی صحت ہے، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہترین رہے گی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایکسرسائز کا۔ ایکسرسائز جو ہے وہ مسٹ ہے، خصوصاً 50 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، تقریباً ان میں اگر میں غلط نہ ہوں تو 30-40% لوگ جو ہیں وہ شوگر یا بلڈ پریشر یا دل کی بیماریوں کا شکار ہیں، یا کچھ اور دائمی بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو ان کے لیے ان کے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایکسرسائز ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ینگ افراد ہوتے ہیں ان میں ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، لیکن جو لوگ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہونے لگتے ہیں اکثر ایکسرسائز کم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا اسٹیمنا کم ہو جاتا ہے، بھوک میں کمی آ جاتی ہے، صحت جو ہے بگڑنے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے ڈائٹ پہ، کہ ان لوگوں کو بھوک لگنا کم سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کی بھوک میں کمی آ جاتی ہے، مختلف قسم کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیں، ایک متوازن غذا، ایک ایسی غذا جس میں پروٹینز بھی ہوں، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، جس میں فیٹس ایک خاص تناسب سے شامل ہوں جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، تو ان چیزوں میں اگر آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا استعمال بہت زیادہ کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر میٹ پہ آتے ہیں تو سب سے بہترین میٹ جو ہے وہ فش میٹ ہے۔ اگر آپ مچھلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ کی صحت، آپ کی سیکشول صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے۔ پھر جناب وائٹ میٹ پہ بات آ جاتی ہے کہ جو چکن وغیرہ کا استعمال ہے اگر آپ زیادہ کریں تو اس میں فیٹس کم ہوتی ہیں۔ اگر آپ دل کے مسائل کا شکار ہیں، گردے کے مسائل کا شکار ہیں، بلڈ پریشر کا شکار ہیں، یورک ایسڈ ہائی ہے، ریڈ میٹ کی بجائے اگر آپ اس وائٹ میٹ کا استعمال زیادہ کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ریڈ میٹ جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا آپ اس کا استعمال قطعاً ترک کر دیں، منع کر دیں، ختم کر دیں۔ جناب ریڈ میٹ جو ہے اس میں بھی ایسی نیوٹرینٹس پائی جاتی ہیں اس گوشت میں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ ریڈ میٹ کا استعمال بھی اعتدال کے ساتھ اگر کریں، اپنی صحت، اپنے ویٹ، اپنے شوگر، بلڈ پریشر یا جو جنرل ہیلتھ بینگ ہے، اگر اس کو مد نظر رکھ کر آپ ریڈ میٹ کا استعمال کریں تو آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے پولٹری پہ۔ اگر آپ انڈے کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی عمر کے افراد کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ دودھ، دہی، لسی، مکھن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی نہیں ہے، آپ میں شوگر کے مسائل نہیں ہیں، تو آپ بے شک ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر رہتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے پھر ایک اور بات آتی ہے کہ ہمارا موسم جو ہے وہ زیادہ تر گرم رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پانی اور مشروبات یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشروبات میں اگر آپ کہوے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں ادرک، لیمو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتھ میں جو فریش فروٹ جوسز ہیں اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو فلوئڈ ملتا ہے، پانی کی مقدار ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو منرلز، وائٹامنز اور بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کی صحت کو بہتر رکھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر جناب ایک بات آ جاتی ہے جو آپ کی صحت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے، وہ ہے اسٹریسفل لائف سٹائل۔ اسٹریسفل لائف سٹائل سے آپ نے بچنا ہے، ریلیکسیشن ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے۔ جناب دوستوں کے ساتھ ملیے، بیٹھیے، ان کے ساتھ گپ شپ کیجیے، کوئی ٹائم نکالیے کہ آپ کوئی گیم کھیلیں، آپ کوئی انڈور گیم کھیلیں، آپ آؤٹ ڈور جا سکتے ہیں، واک پہ جا سکتے ہیں، باغ میں جا سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، یا کوئی گارڈننگ یا اس طرح کی جو ہابیز ہوتی ہیں اگر آپ ان میں باغبانی وغیرہ میں خود کو مشغول کر لیں، مصروف کر لیں، تو اس کے ساتھ آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے جناب آپ کی نیند، کہ آپ کے ایج کے لحاظ سے آپ کی جو نیند ہے اس کا ڈیوریشن
اور آپ کی ایک پرسکون نیند، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور آپ کی نیند پرسکون نہیں ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہے، تو آپ سٹریسفل لائف سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے۔ پھر آفس کی پریشانیاں آفس میں چھوڑ کے، کام کی پریشانیاں کام کی جگہ پہ چھوڑ کے اپنے گھر جب آئیں تو گھر میں اپنے بچوں سے اور اپنی فیملی سے گھل مل کر اور وہ ساری چیزیں بھلا دیں تو آپ ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اللہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، یہ جتنا آپ کو ریلیکس کرے گا، یقین مانیے دنیا کی کوئی ایسی ہابی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے زیادہ آپ کو ریلیکس کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہ کی حمد و ثنا، اور جناب آپ ایک ریلیکس زندگی گزاریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔